بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے متعلق جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان میں انسانوں کے لیے ہدایت اور پیغام ہے۔ کوئی واقعہ بھی مفہوم اور معنی سے خالی نہیں۔ ان میں سے ایک مشہور واقعہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ہے، جسے سورہ کہف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اپنے کارخانہ مشیت میں رونما ہونے والے حادثات میں سے چند ایک میں سے پردہ اٹھایا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا اس روئے زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہ آئی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں اس شخص سے ملاقات کرنی ہے تاکہ انہیں جو غیر معمولی علم عطا ہوا ہے وہ سیکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس بندے کا نام خضر ہے، اس سے آپ کی ملاقات ایک صورت میں ہوگی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بھنی ہوئی مچھلی اپنے توشہ دان میں رکھ لیں اور سفر پر نکل پڑیں۔ جس مقام پر یہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے، اسی مقام پر وہ شخص ملے گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی اپنے پاس رکھ کر اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو لے کر اس شخص کی تلاش میں سفر پر چل پڑے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک دریا کے ساحل پر پہنچے تو آرام کرنے کے لیے وہاں کچھ دیر بیٹھ گئے اور آپ کو وہاں نیند آ گئی۔ اچانک وہ مچھلی تڑپنے لگی اور اچھل کر دریا میں چلی گئی۔ آپ کے خلیفہ حضرت یوشع نے یہ سارا ماجرا دیکھا کہ وہ مچھلی جس جگہ گری وہاں پانی صاف ہو گیا اور ایک راستہ بن گیا۔ حضرت یوشع بن نون نے آرام میں خلل کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو بیدار نہ کیا، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع یہ بات بتانا بھول گئے اور دونوں سفر پر آگے چل دیے۔ سفر پر چلتے ہوئے ایک پورا دن گزر گیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع سے کہا کہ بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ تب حضرت یوشع کو یاد آیا کہ انہوں نے مچھلی کے زندہ ہونے کا سارا واقعہ سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی، اس لیے آپ دونوں واپس اسی راستے پر لوٹے، اور جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک چٹان پر چادر اوڑھے ایک شخص بیٹھا ہے۔ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ نے سلام کیا، حضرت خضر نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور کہا، مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے صرف آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ ایسا علم مجھے دیا ہے جو تمہیں نہیں دیا، اور کچھ علم تمہیں دیا ہے جو مجھے نہیں دیا۔ حضرت خضر نے کہا، اے موسیٰ، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے اصرار کیا اور کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا، تو پھر ایک شرط ہے، جب تک آپ میرے ساتھ رہیں گے کسی بھی معاملے میں مجھ سے سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بیان کر دوں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے یہ شرط منظور کر لی۔ دونوں اس ساحل کے راستے پر چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی والے نے آپ دونوں سے کوئی کرایہ نہ لیا۔ جب کشتی چلنے لگی تو حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا، کشتی والے غریب انسان نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور بدلے میں آپ نے اس کی کشتی توڑ دی، یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔
اس پر حضرت خضر نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے معذرت کر لی اور کہا میری اس غلطی کو درگزر کر دیجیے، پھر ایسا نہیں کروں گا۔ کشتی سے اتر کر دونوں آگے چل دیے۔ راستے میں ایک بچہ نظر آیا جو کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس بچے کی گردن مروڑ کر اسے قتل کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے اور غصے سے بولے یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ آپ نے ایک معصوم نفس کی جان لے لی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر و ضبط نہ کر پائیں گے، لہٰذا حضرت موسیٰ اپنی بات پر پشیمان ہوئے اور فرمایا بس آخری مرتبہ میری غلطی کو نظر انداز کر دیجیے، اگر میں دوبارہ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا بلکہ میں خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پھر دونوں حضرات آگے چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ طویل سفر کرنے کی وجہ سے دونوں تھک چکے تھے اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی، لہٰذا آپ دونوں نے ان گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں کچھ کھانا دے دیں، مگر اس گاؤں کے لوگوں سے رحم و انسانیت کا جذبہ مر چکا تھا۔ انہوں نے مسافروں کی مدد کرنے کے بجائے اور انہیں پناہ اور کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ جب وہ اس گاؤں سے جانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک دیوار ہے جو جھکی ہوئی ہے اور وہ بہت جلد گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بستی والوں نے نہ ہمیں پناہ دی اور نہ ہمیں کھانا دیا، اس کے باوجود آپ نے ان کی یہ دیوار بلا معاوضہ مرمت کر دی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے بدلے ان سے کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارے اور میرے راستے الگ الگ ہوتے ہیں، افسوس کہ تم سے صبر نہ ہو سکا، لیکن میں تم سے جدا ہونے سے پہلے ان تینوں کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی والا اپنی کشتی لے کر ایک ایسی جگہ سے گزرنے والا تھا جہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے اور وہ اپنے علاقوں سے گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا ہے۔ جب وہ اس علاقے سے گزریں گے تو اس کشتی میں نقص ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ ان سے کشتی نہ چھینے گا اور انہیں چھوڑ دے گا، اس طرح اس غریب ملاح کا روزگار بچ جائے گا۔ اور وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر ایک بدکار شخص بننے والا تھا جو کفر اور سرکشی کرتا اور اپنے ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا، اس لیے بحکم الہی میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں، اور اب اللہ اس کے بدلے انہیں ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ اور وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے جسے اس کے نیک باپ نے وہاں دفن کر دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے اور جب وہ یتیم بچے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ انہیں مل جائے گا، اس طرح وراثت ان کے اصلی حقدار تک پہنچے گی۔ یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ اللہ کا حکم تھا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ وہ خاص علم تھا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ظاہری نگاہ جو دیکھتی ہے وہ اس سے اپنی مرضی کے نتائج اخذ کرتا ہے، در حقیقت کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی وہ مصلحت کار فرما ہوتی ہے جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے، اور اللہ کے ہر کام میں بہتری کا کوئی نہ کوئی پہلو چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی معاملہ پیش ہو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور صبر و شکر کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجیے گا
اور ہمارے چینل دلکش یونیک اسٹوری کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔